تو نون کا مخرج یہ ہے ہمارے پاس، اور صرف اس کی جو گنگناہٹ ہے وہ ہم نے ناک میں لے کے جانی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم پڑھے تھے صفات کا بیان، اور آج ہے ہمارے پاس کلاس نمبر 19۔ آج کی کلاس میں آپ کو پتا ہے کہ شروع میں انٹرو ایک رکھتی ہوتی ہوں کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں یہ کور کیا، لیکن آج کوئی انٹرو نہیں ہوگا، کیونکہ آج بالکل کہہ لیں کہ لاسٹ ہم نے ٹاپکس جو ہے وہ کور کرنے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم استطالت کا ٹاپک دیکھیں گے اور غنہ کا دیکھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تکرار دیکھا تھا۔ جنہوں نے تکرار یا انحراف یا غیر متضادہ کے بھی ٹاپکس کور نہیں کیے وہ پہلے کور کیجئے، اس کے بعد پھر آپ نے استطالت اور غنہ کا جو ٹاپک ہے آج والا، اس کو دیکھتے ہی آپ نے اپنا جو غیر متضادہ کا ٹاپک ہے اس کو کلوز کر دینا ہے۔ پچھلی ساری کلاسز میں ہم متضادہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صفات عارضہ کو یہاں پہ دیکھیے کہ جو حرف میں کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی، یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی لائن، کنیکٹ ہوتی ہے بالکل لاسٹ پہ۔ آپ کو لاسٹ پہ اس کے نظر آ رہے ہوں گے تفخیم، ترقیق، ادغام، اقلاب، اخفاء، مد فری، تحصیل، ابدال، یہ سب ہم لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ پلے لسٹ آپ نے لیول 1 کی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، وہاں سے جا کے آپ نے را کی تفخیم، ترقیق کی حالتیں، لام کا موٹا ہونے کی حالتیں، ٹھیک ہو گیا، ادغام، اقلاب، یہ سب چیزیں جو ہے آپ نے کور کر لینی ہے۔ صفات عارضہ، صفات لازمہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایڈوانس قواعد میں چیزیں آتی ہیں۔ چلیں جی، آج ہم نے سب سے پہلے استطالت کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد غنہ کو دیکھنا ہے۔ اپنی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ صفت نمبر ہے جی ہمارے پاس 7، استطالت۔ لغوی معنی ہے جی لمبا کرنا۔ کیا لمبا کرنا وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اس حرف کو ادا کرتے وقت مخرج کے شروع سے لے کر مخرج کے آخر تک آواز جو ہے وہ دراز رہتی ہے، وہ لمبی رہتی ہے، اس میں ایک طول رہتا ہے، ایک استطالت رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ صفت کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ ایک حرف میں پائی جاتی ہے اور وہ ہے جی ضاد۔ انہیں مستطیل کہتے ہیں، کنہیں یعنی کہ ضاد کے یہ جو استطالت جس میں صفت پائی جاتی ہے، ضاد کو لقب ہے اس کا جی مستطیل۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ طول کس طریقے سے پایا جاتا ہے یا لمبا ہونا کیسے ہے۔ مخرج کے شروع سے لے کے مخرج کے آخر تک آپ کو آواز جو ہے وہ لمبی محسوس ہوگی، جیسے اب جزم دے، اس کو مخرج کے ساتھ دیکھیں، اب ایک وائبریشن، اور ساتھ میں کہہ لیں کہ آپ کو بالکل آواز جو ہے اس میں طول، اس میں استطالت، اس میں لمبا پن جو ہے وہ محسوس ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں، لیکن میں اس کا مخرج ساتھ میں کھول لوں۔ یہاں پہ ہے جی اس کا مخرج، یہ آپ کو پورا ایریا جو ہے یہ نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ بلو ایریا جو ہے یہ ضاد کا مخرج کا ایریا ہے، کیونکہ اس میں ساری داڑیں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں۔ اگر یہاں اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک میں اپنی داڑوں کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں زبان کے حصے کو، ہافا کو اٹیچ کر رہی ہوں، ٹھیک ہو گیا، اور میں ضاد کو ادا کرتی ہوں اب، یہ میرے منہ کے اندر یہ آواز ہے اب، یا زبر کے ساتھ دیکھ لیں دود، یا دو، یا ویسے سمپل اگر دیکھ لیں دود، آخر تک بھی آپ کی آواز موٹی رہے گی، یہ ہے اس کا لمبا ہونا۔ لیکن زبان کی یہ جو غیر ارادی ایک حرکت ہے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آواز کو آگے دھکیلنا ہے دانتوں کی طرف۔ اگر تو یہ اس ایریے سے آواز آپ نے آگے کی طرف دھکیل دی تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ضاد کی جگہ دال کی آواز آئے گی، اد، یا دود، وہ دال کی آواز والی چلی جائے گی۔ اگر تو میں نے بود کر دیا تو یہ چیزیں غلط ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بود، سٹے، لمبا کیجئے اس کو اور اس پہ سٹے کیجئے اسی موٹی آواز میں،
کیونکہ اگر آپ نے ضاد کی آواز کو دال میں بدل دیا یہ تو غلط طریقہ ہو گیا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ضاد کے اندر رخاوہ کی صفت ہے، اس میں آواز جاری رہتی ہے تو اس کو اتنا ہی لمبا کیا جائے گا جیسے رخاوہ کے حروف کو لمبا کیا جاتا ہے. اگر ہم نے اس کو لمبا نہ کیا، اس کو چھوڑ دیا اور دال پہ چلے گئے، اور دال آپ کو پتا اجدو کتن بکت یہ تو شدت والے حروف میں سے ہے، تو آواز تو رک جائے گی جا کے. جبکہ آواز کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مخرج کے شروع سے لے کے مخرج کے آخر تک آپ کی آواز لمبی رہنی چاہیے، جاری رہنی چاہیے. ضاد کے اندر رخاوہ کی صفت ہے. اگر ہم نے آواز کو جاری نہ رکھا اور آواز کو آگے دھکیل دیا اس پوائنٹ پہ تو اس میں شدت آ جائے گی، آپ دو کلکلے آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، آواز رک جائے گی، بند ہو جائے گی. جبکہ ہم نے ضاد میں آواز کو کیا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، دراز کرنا ہے، استطالت ہے اس کے اندر. ہوپ سو کہ پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہو. نیکسٹ چلیے، کیونکہ آپ کو پتا ضاد بہت مشکل لیٹر ہے اور اس کو ادا کرنا عربی اور عجمی دونوں کے لیے ہی مشکل ہے. چلیں جی، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں جزم کے ساتھ. اب میں ذرا چینج کر لوں لائٹر، ہائی لائٹر. سوری، ہائی لائٹر نہیں، یہ مارکر ہے. پھر آپ کہیں گے باجی یہ تو مارکر ہے، آپ نے ہائی لائٹر کہہ دیا. چلیں جی، اس کی دیکھیں ایگزامپل. یضربو، 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 یضربو. ضاد موٹا، استطالت لمبائی دیکھیے اس کی. یضربو، دو، دی، دو، دوریبا، دوریبا، دوریبا. ٹھیک ہو گیا، داڑیں ساری انوالو ہونی چاہیے. تو یہ تھا جی ہمارے پاس استطالت کا ٹاپک. بہت ہی آسان ہے، صرف لاجک سمجھے، جیسے لاجک سمجھ آ گیا آپ کو اپلائی کرنا آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس غنہ. بڑا ہی آسان ہے غنے کا ٹاپک. آپ لوگوں نے لیول 1 میں بہت سارے غنہ پڑھے، ادغام، اقلاب، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن غنہ چونکہ نون اور میم کی ایک ذاتی صفت ہے تو یہاں پہ بھی غیر متصادہ میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے. جی، لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ ناک کی ہڈی میں کوئی گنگناہٹ سی محسوس ہو. ٹھیک ہو گیا. اصطلاحی تعریف یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ یہ نون اور میم کی صفت گنہ ہے. نون اور میم کی یہ ذاتی صفت ہے جو ہر حال میں ان میں پائی جاتی ہے. جب ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے تو آواز بغیر کسی ارادے کے ناک میں چلی جاتی ہے گھومنے پھرنے. اس حالت میں انہی حروف کو ہم اغنہ کہتے ہیں. لقب اس کا اغنہ ہے. ٹھیک ہو گیا. حروف غنہ بھی کہا جاتا ہے، اغنہ بھی کہا جاتا ہے. یہ نون اور میم میں جو ہے یہ پائی جاتی ہے. دیکھیں، اگر نون اور میم میں صفت ہے غنے کی اور غنہ کہاں پہ کہہ رہے کہ ناک کی ہڈی میں ہے، تو نون اور میم کا مخرج تو الگ الگ جگہ ہے. یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ اوہو، یہ تو بڑی عجیب سی بات کر دی ہے. نون اور میم کا مخرج کیا ہے؟ کا مخرج دیکھیے، زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں سے لگے، یہ ہمارے پاس آ گیا نون کا مخرج. اور میم کا ہمارے پاس کیا مخرج ہے کہ میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، میم. ٹھیک ہو گیا. اب مخرج تو ان کے ایک کا ہونٹوں کے پاس ہے اور دوسرے کا ہم نے پڑھا ہے جی کہاں ہے، ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے پاس ہے. تو یہ ناک پہ کیا کرنے گے؟ تو نون کا مخرج یہ ہے ہمارے پاس، اور صرف اس کی جو گنگناہٹ ہے وہ ہم نے ناک میں لے کے جانی ہے. یہ نون میں ہم ناک میں لے کے گئے. اور دوسری ہمارے پاس گنگناہٹ آ جاتی ہے جی میم کی، وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کو جزم دے، اگر ہم وہاں پہ رکے رہے. ٹھیک ہو گیا. اب رکنا کیوں ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. نون اور میم کی اگر ہم صفت غنہ کو دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اگزامپلز آ جائیں گی تشدید کے ساتھ، کیونکہ جب نون اور میم مشدد ہوتے ہیں، تشدید آتی ہے ان کے اوپر، تو ہم ان کے اوپر غنہ کرتے ہیں. اگر سمپل جزم کے ساتھ ہے تو ویسے سمپل پڑ جاتے ہیں، حسبتم. ٹھیک ہو گیا. یا انفسہم، اس طریقے سے. تو باقی جو اس کے اور اخفاء وغیرہ اپلائی ہو جاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں فا کے آ جانے کے بعد. لیکن جب مشدد ہوں گے تو اس میں صفت غنہ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ایگزامپلز میں مشدد کے ساتھ لے کر آئی ہوں کیونکہ ہم نے صفت غنہ اس کی ڈسکس کرنی تھی. اما، امی، امو. ایگزامپل، عما یتساءلون. ٹھیک ہو گیا. پوری آیت میں نے پڑھ دی ہے. نیکسٹ آ جائیے نون پہ. انا، انی، انو، لتراون، لتراون. ٹھیک ہو گیا جی.
تو نون اور میم کی جو غننے کی صفت ہے وہ اس کی گنگناہٹ کدھر محسوس ہوگی؟ ناک کی ہڈی میں، لیکن ان کے اپنے جو مخرج ہیں وہ وہیں سے ادا ہوں گے. غننے کی صفت وہاں پہ جائے گی جو ہم 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے رک رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم ناک میں جائیں گے آواز کو لے کے، خود نہیں جانا. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ ہو گیا جی ہمارے پاس آج کا ٹاپک. الحمدللہ غننے کا بھی ہو چکا ہے اور استطالت بھی ہمارا الحمدللہ کور ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی ہمارے کیا کیا چیزیں کور ہو گئی ہیں، ذرا اس والی سلائڈ پہ چلتے ہیں. چلے جی، متضادہ سارے کمپلیٹ ہو گئے، غیر متضادہ سارے کمپلیٹ ہو گئے. لاسٹ والی جو لائن ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، لیول 1 کی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی. صفات عارضہ ٹھیک ہو گیا. اب کل کی کلاس میں آپ کو میں نے ایک تو سرپرائز ہے نا، ایک تو ویسے سرپرائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ، کل کی جو ہمارے پاس کلاس آئے گی جو کلاس نمبر 20 ہے، اس میں ہم بیسیکلی ان سب کے جو القابات ہیں اور جی القابات کے ساتھ ساتھ ایک ان کا چارٹ میں بناؤں گی جس میں سب لیٹرز آئیں گے اور کس لیٹر میں کون سی صفت ہے وہ آپ کو ایک ہی سلائڈ پہ ملے گی. ٹھیک ہو گیا. دعائیں دیں گے آپ لوگ مجھے کہ واہ باجی آپ نے تو اتنا آسان کر دیا صفات کو، اتنا مشکل جو تھا وہ سفر تھا، لیکن آخر میں آ کے بالکل آسانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے منزل کو دیکھ کے. چلیں مجھے دیں اجازت، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو کلاس نمبر 19 کی تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.